نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام اور عظیم اساتذہ کرام، خصوص بالخصوص اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، ہر قسم کی نظر سے، حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ حفاظت میں رکھے۔ حضرت اقدس مفتی عبداللہ یاسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ یہ معمول ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک بھی دین کا کام لیتے رہیں اور یہ سلسلہ خدمت تفسیر کا جاری رہے، اللہ کے فضل و کرم سے درجہ رابعہ اور درجہ خامسہ دونوں کی تفسیر کا اکٹھا ایک ساتھ اختتام ہوتا ہے، اور انہی کی بابرکت دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اگلے برس پھر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی کو پھر سے بقا عطا کرتے ہیں، اور انسان کے لیے پڑھنا پڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے محترم حضرت مولانا محمد اویس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر تمام اساتذہ کرام، اللہ سب کو اپنی جگہ پہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ مگر بعض حضرات ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان کو قلبی تعلق ہوتا ہے، قلبی نسبت ہوتی ہے، اور بہت سارا وقت جو ہوتا ہے خوشی کا، غمی کا ایک ساتھ گزرا ہوتا ہے، تو ان دونوں حضرات کے ساتھ اسی طریقے سے وقت گزرا کہ ان حضرات کی شادی بیاہ، میرا شادی بیاہ، یہ سب سلسلے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، خوشیاں، غمیاں، یہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اسی طرح سے موقع، اور پھر خصوصیت کے ساتھ ان درسگاہوں سے جو تعلق ہے، میں تو آپ کو اکثر و بیشتر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ حضرات کو آپ جائیں، بڑے سے بڑے اداروں میں جائیں، تو جس طرح ایک لڑکی، ایک بیٹی، بچی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، بہت اونچے گھر میں بھی شادی ہو جائے نا، اور بہت مالدار گھرانے میں شادی ہو جائے، اس کے بعد جب وہ اپنے کسی وقت میں 2 دن میں، 4 دن، 10 دن، 15 دن کے بعد اپنے والدین کے گھر آتی ہے، اپنے میکے میں آتی ہے، چاہے وہ گھر چھوٹا ہو، چاہے اس کے اندر وہ سہولیات نہ ہوں جو شوہر کے گھر میں ہوں، مگر اس کو آنے کے بعد جو سکون، جو راحت وہاں میسر آتا ہے، جو اس کو اپنائیت ملتی ہے، وہ سسرال کے بہت بڑے کوٹھی اور بنگلے میں نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح سے جو طالب علم اس ادارے سے الحمدللہ پڑھ کے جاتا ہے، تو یہ جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد جو ہے، یہ اس کے لیے ایک میکے کی شکل میں ہوتا ہے۔ باقی وہ کہیں پر بھی چلا جاتا ہے، وہ سسرال کی شکل ہوتی ہے، یہ جامعہ نیلا گنبد ایک میکے کی شکل میں ہے کہ آنے کے بعد الحمدللہ اس کو یہی راحت، سکون محسوس ہوتا ہے، اور ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ 1986 میں پڑھا کرتے تھے درجہ اولیٰ میں، مگر اب بھی جب روزانہ آنا ہوتا ہے تو ان درسگاہوں میں ان کی وہی شکل و صورت باقی ہے، موجود ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام کے تمام واقعات، وہ سب چیزیں نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہیں، اور بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب بھی ہم لوگ طالب علمی کے دور میں ہیں۔ تو یہی ایک احساس اور خیال رہنا چاہیے آخری وقت تک کہ ہم طالب علمی کے دور میں ہیں، اور طالب علمانہ ہی زندگی گزار رہے ہیں، اسی میں اللہ کی طرف سے خیر بھی رہتی ہے اور برکت کا معاملہ بھی رہتا ہے۔ جس وقت طالب علم کا سفر ختم ہو جائے، اس وقت انسان جو ہے وہ سمجھ لے کہ روحانی طور پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ درجہ خامسہ کے طلباء اور درجہ سادسہ کے طلباء جنہوں نے حضرت اقدس مفتی عبداللہ یاسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ماشاءاللہ، سادسہ والوں نے جلالین شریف پڑھی، خامسہ والوں نے پہلے 10 پاروں کا ترجمہ پڑھا، اللہ کریم جس طرح سے حضرت نے پڑھایا، جس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور آپ حضرات کی عقائد کی، اعمال کی اصلاح کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام خوبیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات اگلا سال ہوگا درجہ سادسہ والوں کا، یہ آخری سال ہے، کسی وقت میں آپ متوسطہ میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، اب خیر سے آپ لوگوں کا چلتے چلتے سفر یہاں کا ختم ہوا، 2 سال آپ کے باقی ہیں۔ مشورہ ہوگا کہ جس ادارے میں آپ نے آغاز کیا تھا اسی کی دوسری برانچ میں، بڑے جامعہ میں جا کے آپ اس کی تکمیل فرمائیں۔ بہرحال آپ آزاد ہیں، جہاں مرضی چاہے آپ جا کے پڑھیں، جیسے مرضی جائیں، مگر ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھیے گا کہ آپ حضرات جہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں، ان اساتذہ کے لیے، ان بزرگوں کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیے گا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنیے گا، نیک نامی کا ذریعہ بنیے گا۔ ابھی سبق کے متعلق تو 2-3 باتیں یقیناً عرض کروں گا، یعنی کہ کم خواب کے اندر، ریشم کے اندر ٹاٹ کا پیوند لگانا مفتی صاحب نے آپ کو پڑھایا، اب یہ میں 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ تو جو حضرت نے آپ کو فرمایا تھا اس کے متعلق تو میں اس کے مطابق کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس 2-4 باتیں تکمیل امر کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا
ایک بات بچوں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہم دیکھتے ہیں طالب علمانہ دور کے اندر اور اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ کہ مدارس میں یہ چیز باقی ہے، اساتذہ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر جس چیز میں سب سے بڑی کمی کوتاہی ہر آنے والا دن روز بروز اس کمی کوتاہی کو بڑھاتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے طلباء اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتے جا رہے ہیں. اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتے جا رہے ہیں. وہ قطعی طور پر اس بات کو قابل خدمت اور قابل توجہ سمجھتے ہی نہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ طالب علمانہ دور کے اندر میں کسی سے بیعت کر لوں، کسی پیر صاحب سے مریدی میری اختیار ہو جائے، وہاں جائیں گے، بزم میں، مجلس میں، محافل میں حاضری ہوتی ہے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ. لیکن یقین ماننا کہ پاکستان کا سب سے بڑا پیر و مرشد بھی اگر کوئی آ جائے تو اس کے متعلق آپ گمان کے ساتھ تو بات کر سکتے ہیں، یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے جو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرما دی کہ جس کسی نے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا، خدا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اس وقت میں امتحانات ختم ہوں گے. امتحانات کی تکمیل کے بعد چھٹیوں کے اندر کوشش کرنا کہ اگر کمی کوتاہی رہتی رہی تو اس وقت میں کم از کم درجے کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کرنا. اور خصوصیت کے ساتھ جو اس وقت میں موجودہ حالات میں دیکھ رہا ہوں نا، بچوں کا رویہ باپوں کے ساتھ، وہ جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا جاتا ہے، جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے. ہر وقت ہر بچہ اپنے باپ کو تان و تشنی کا ذریعہ بناتا ہے کہ فلاں کو دیکھا آپ نے، وہ کیا کرتا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ کو کیا پتا کہ دنیا زمانہ کیا چل رہا ہے، آپ نے کیا کیا میرے لیے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بیچارے نے کیا کچھ کیا. کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے نا، وہ روتا ہے، اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، آواز بھی نکلتی ہے. باپ بیچارہ وہ ہے کہ جس کے آنسو کے بغیر، آواز کے بغیر رونا بھی ہوتا ہے اور وہ چیختا چلاتا بھی ہے، مگر وہ چیخ چنگال کسی کو سنائی نہیں دیتی، وہ اندر ہی اندر اس کے اندر پلتی رہتی ہے، کھپتی رہتی ہے. اور پتہ اس وقت میں چلتا ہے، اندازہ اس وقت میں ہوتا ہے جب وہ ایک سائبان اس کے سر سے ہٹ کے چلا جاتا ہے. اندازہ اس وقت میں ہوتا ہے طالب علموں کو، بچوں کو، سب کو، کہ جس وقت میں باپ کا جنازہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پہلے دن کو چچا، تایا، پھپھی، ماموں، خالہ، کوئی رشتہ دار جنازے کی تدفین کے بعد جب وہ پہلے دن آتے ہیں ناشتہ لے کر نا، اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ یار میں اتنا کمزور ہوں، میں اتنا بے کس بے بس تھا کہ میرا باپ جب تک سر پہ تھا تو میں دوسروں کو دیتا تھا. آج فقط اس ایک کے جانے کے بعد گو کہ وہ ہمدردی ہوتی ہے، محبت پیار ہوتا ہے، مگر ایک احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ایک سائبان تھا جو میرے سر سے رخصت ہو گیا، کہ اب دوسروں کے گھر سے ناشتہ اور کھانا 3 دن تک میرے گھر کے اندر آنے والا ہے. میں بے دھڑک جس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا کرتا تھا، کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کے جانے کے بعد بیٹا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہونا، اس کا فریج کھول کے کیلا نکالو گے، بھابھی تم کو گھر سے باہر نکال دے گی. وہ باپ تھا کہ جس کی جیب میں تم بے دھڑک ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، ابو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. وہ سارا کچھ سن کر بھی تمہارے لیے خیر کے کام کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ بد دعا سے تو بچنا چاہیے، مگر خاص طور پہ باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ ماں تو ایک عورت ہے، وہ عورت ہونے کے ناطے سے جذباتی ہے، جذبات کی رو میں بہہ جاتی ہے، کبھی بات کہہ دی اس کے بعد پھر کر دی. باپ جو ہوتا ہے اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے. تو بعض اوقات اگر اس کا دل بھر کر چھلک جائے تو ہم نے اس زندگی میں بہت سوں کو آبادی سے بربادی کی طرف جاتے دیکھا ہے. بڑے بڑے پوزیشن ہولڈر طلباء کو، بڑے بڑے پوزیشن ہولڈر طلباء، یقین ماننا میں نے ان گناہگار آنکھوں سے ان کو بس میں کنڈکٹری کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ہوٹل پہ ویٹری کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اساتذہ کی خدمت کرو، ادب کرو، بٹ ضرور کرو، سر آنکھوں پہ کرو، مگر ان اساتذہ تک جو تم کو پہنچانے والے ہیں، جو انگلی پکڑ کے تم کو یہ رستہ دکھانے والے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی ہے، دل چاہے تب نہ چاہے تب کوشش کرنی ہے اس بات کی. دیکھیں کوئی استاد صاحب سبق پڑھا رہے اور وہ تھکنے کے بعد کہتے ہیں پیر پھیلا کے یار میری ٹانگ میں درد ہے، دباؤ کے 10 بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں.
ٹھنڈے دل سے غور کر کے بتانا، کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے غور کیا کہ باپ تمہارا جو صبح سے شام تک پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے کیا کیا کچھ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کر کے آتا ہے، کبھی محبت کے ساتھ تم نے سوچا، الا ماشاء اللہ کبھی تم نے غور کیا کہ ابو، ابا، ڈیڈی، پاپا آپ تھک گئے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پیر دبا دوں ذرا؟ کبھی اس کے آنے کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ چلے میں پانی پلا دوں، آپ کی جوتی اتار دوں؟ اتنا ہی کر دو کہ اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اسے نہیں پتا کہ تم کو نور الانوار آتی ہے کہ نہیں آتی، وہ نہیں جانتا کہ تم نے کتاب القیاس پڑھی ہے کہ نہیں، اسے نہیں پتا کہ تم نے شرح جامی کے کون سے قواعد جانتے ہو کہ نہیں جانتے، اسے کچھ نہیں پتا کہ تم نے روح المعانی پڑھی ہے، ابن کثیر پڑھی ہے، تم نے تفسیر کبیر پڑھی ہے، تم نے مظہری پڑھی ہے، معارف القرآن پڑھی ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ اسے پتا ہے تو فقط اتنا پتا کہ تمہاری نظروں میں شرم و حیا ہے، تمہاری زبان کے اندر کوئی مٹھاس ہے، تمہارے اخلاق کے اندر کوئی بلندی ہے، تب تو وہ کہے گا کہ یار یہ جامعہ شرفیہ سے بچہ پڑھ کے آیا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، تم جتنے مرضی پوزیشن ہولڈر بن جاؤ۔ ہم نے اس زندگی میں بہت سوں کو دیکھا بیٹا کہ جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑے ترجمے کیے، بڑے سب کچھ ہوا، زندگی کے اندر خدا کی قسم منہ کے بل گرتے ہوئے دیکھا، زندگی کو کامیابی کی بلندی پہ جا کے ناکامی اور ذلت کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔